ایک عرصہ دراز سے پاکستان کی سیاست ڈیڈ لاک کا شکار چلی رہی ہے، جہاں پہ حکومت کسی صورت بھی اپوزیشن کے ساتھ اور اپوزیشن خاص طور پہ عمران خان صاحب کسی صورت بھی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نظر نہیں آتے۔ اسی طرح سے پاکستان کی جو سیاست کی سب سے بڑی حقیقت اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اور عمران خان صاحب کے درمیان بھی ایک ڈیڈ لاک ہمیں نظر آتا ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن حالیہ وقت میں ایک بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی کہ جب حکومت نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، جن کو کہ عمران خان صاحب نے ہی اپوزیشن لیڈر منتخب کروایا ہے، ان کو آفر کی کہ آپ آئیں بیٹھیں اور مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اپنے بدترین دور سے گزر رہا ہے، چاہے وہ مہنگائی کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ غربت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ بے روزگاری کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ گورننس کے لحاظ سے ہو، چاہے آپ کسی بھی مسئلے کی بات کر لیں پاکستان میں، وہ اس وقت اپنی بدترین پوزیشن سے گزر رہا ہے۔ اب اس دوران اگر حکومت جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کو اپنے ساتھ بٹھا کے بات کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس کا انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کے پھر ان مسائل کا حل ڈھونڈے، کیونکہ حکومت نے جو ہے وہ 4 سال بھرپور کوشش کر کے دیکھ لیا، حکومت سے معاملات جو ہیں وہ کسی صورت حل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی معیشت کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اتنی گہرائی میں چلی گئی ہے کہ اب اس کو یہاں سے نکلتے نکلتے بھی سالوں لگ جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں غیر ملکی جو سرمایہ کاری ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ جتنی پہلے بھی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی تھیں، وہ تمام کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان میں اپنا سرمایہ جو ہے وہ چھوڑ کے جا چکی ہیں یا جانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ہمارا سب سے اچھا دوست چائنا، اس کی بھی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان سے اپنا سرمایہ سمیٹ رہی ہیں اور باہر جانے کی تیاری کر رہی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ کس حد تک پیچیدہ ہے، اور اس کے اثرات ہمیں معیشت پہ بھی نظر آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ حالیہ عرصے میں پیٹرولیم پرائسز کے اوپر لیوی جو ہے بڑھا کے حکومت کو ٹیکس اکٹھا کرنا پڑا، اور اس میں بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کی مکمل طور پہ ناکامی ہمیں نظر آئی کہ وہ ٹیکس جو اس کے رینج میں تھا وہ بھی اس کو کلیکٹ نہیں کر سکا، اور حکومت کو پھر ایک ایسا قدم اٹھانا پڑا جس کا اس کو بہت بڑی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، یعنی کہ پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں حد درجہ بڑھانی پڑی حکومت کو۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کا کنٹرول جو ہے وہ گورننس کے اوپر وہ کس حد تک کمزور ہے۔ تو اب حکومت نے اگر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ بڑا خوش آئندہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی تناؤ ہوتا ہے، سیاسی استحکام نہیں ہوتا ہے، تو پھر کسی صورت بھی غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ نہیں آ سکتی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری تبھی ممکن ہے جب ملک میں سیاسی طور پہ استحکام ہو، معاشی طور پہ استحکام ہو، اور پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہو۔ اور اگر ان تینوں کیسز میں پاکستان کی معاشی حالت بھی کمزور ہو، سیاسی استحکام بھی نہ ہو، اور عدلیہ جو ہے وہ بھی محکوم ہو، تو پھر کوئی ملک یا کوئی ادارہ جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایسے ملک میں کرے جہاں کسی قسم کی قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان اپنے بدترین دور سے گزر رہا ہے، اور اگر اب حکومت نے اس کو فیصلہ کر لیا ہے کہ بھی ہمیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو اپوزیشن میں بیٹھنے کا مطلب عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت جو ہے یا سیاسی حقیقت جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے۔ محمود خان اچکزئی سے بات کرنے کا مطلب ہے کہ آپ انڈائریکٹلی عمران خان صاحب سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ محمود خان اچکزئی ہوں، چاہے علامہ ناصر عباس ہوں جو سینٹ میں قائد حزب اختلاف ہے، ان تمام لوگوں کو عمران خان نے بٹھایا ہے۔ تو اگر حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ان لوگوں سے بات کرے، تو ڈائریکٹلی اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر عمران خان صاحب حامی بھر لیتے ہیں اور پاکستان میں کسی صورت بھی قومی حکومت تشکیل پا جاتی ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے یقینی بات ہے ایک بڑا خوش آئند ہوگا، اور اس سے پاکستان اپنے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس سے نکل سکتا ہے۔ لیکن اس سب کا اہم اور واحد ذریعہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، ان کی رہائی جو ہے اس کے لیے کوشش کی جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، تبھی پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا، اور اگر پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا تبھی پاکستان میں معاشی استحکام آئے گا، اور پاکستان اپنی مشکل دور سے گزر جائے گا۔